ایک مولوی صاحب نے یہ حدیث پاک بیان کرتے ہوئے من کنت مولاہ فعلی مولاہ یہ کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور حدیث کے ضعف کی وجہ سے اس کو ضعیف قرار دیتے ہوئے مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے مولا علی کہنے پر اعتراض کیا کہ صرف آپ کو ہی مولا علی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مولا کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بھی مولا کہنا چاہیے، عام مومنین کو بھی مولا کہنا چاہیے۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ ہم کہاں اس بات سے انکاری ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مولا نہیں کہنا چاہیے معاذ اللہ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا نہیں کہہ سکتے، یا عام مومنین کو مولا نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں صراحتاً بیان فرما رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی اس کا مولا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اس کے مولا ہیں، اور نیکوکار صالح مومنین بھی اس کے مولا ہیں۔ یہاں مولا کا معنی مددگار آیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں، اور نیک مومنین بھی ہیں۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جب عام مومن کو مولا کہا جا سکتا ہے تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو مولا کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ یا آپ کو مولا کہنے میں کیا شبہ ہے، یا کون سے عقیدے کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، کون سی خرابی لازم آ رہی ہے؟ چونکہ مولا کے اہل لغت نے کئی معانی بیان فرمائے ہیں۔ مولا کا معنی رب، مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی سید، مولا کا معنی منعم انعام فرمانے والا، مولا کا معنی منعم علیہ جس پر انعام کیا جائے، مولا کا معنی معتق آزاد کرنے والا، مولا کا معنی معتق آزاد کردہ، مولا کا معنی سحر یعنی داماد یا سسر، اور مولا کا معنی عقید یعنی سپہ سالار۔ مولا کے اور بھی کئی معانی بیان کیے گئے، مولا کا معنی غلام بھی بیان کیا گیا، مولا کا معنی دوست بھی بیان کیا گیا، مولا کا معنی مشکل کشا بھی بیان کیا گیا۔ بہرحال جو معنی جس مقام کے لائق اور مناسب ہوگا وہی معنی وہاں مراد لیا جائے گا۔ رہا مولا کا مطلقاً بولا جانا، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان علی کو بیان کرتے ہوئے غدیر خم کے موقع پر جب کسی شخص نے مولا علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لستا مولائی انما مولائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے علی آپ میرے مولا نہیں ہیں، میرے مولا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور متغیر ہو گیا، غضب کے اور ناراضگی کے آثار ظاہر ہوئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کم و بیش 1,24,000 صحابہ کے مجمع میں ایک پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر مولا علی کا ہاتھ تھاما، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، فرمایا جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے۔ اور مقام پر فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور اس حدیث پاک کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے مشکوٰۃ شریف کے مطابق، اور جامع ترمذی جلد 2 صفحہ نمبر 212 پر امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو حضرت زید بن ارقم سے روایت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، اس کے آگے آپ نے فرمایا ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ میں مولوی مینگل صاحب سے پوچھتا ہوں آپ نے حدیث ضعیف کہاں سے نکال لی ہے کہ یہ حدیث پاک ضعیف ہے؟ امام ترمذی جیسا جرح و تعدیل کا امام، بہت بڑا محدث، امام بخاری کا شاگرد، اور اسلام کی کتب احادیث میں 3 نمبر پر حدیث کی کتاب جامع ترمذی کے اندر وہ نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں ھذا حدیث حسن، کہ یہ حدیث حسن ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حدیث صحیح کے بعد حدیث حسن کا درجہ ہے۔ حدیث صحیح لعین ہی ہو یا صحیح لغیر ہی ہو وہ بھی قابل حجت اور قابل احتجاج ہیں، اور حدیث حسن خواہ ذات ہی ہو خواہ غیر ہی ہو،
حدیث حسن بھی اس درجے کی حدیث ہے کہ اس سے جائز ناجائز کے مسائل بھی نکالے جا سکتے ہیں، حلال و حرام کے مسائل بھی استنباط کیے جا سکتے ہیں، چاہے جائے کہ فضیلت کا انکار کیا جائے۔ اور یہ حدیث پاک تو مولا علی کی فضیلت میں آئی ہے، نبی علیہ السلام نے فضیلت کے مقام میں بیان کی ہے۔ اور امام الحرمین مفتی حرمین علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرقات شرح مشکات کے اندر بیان فرماتے ہیں، ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث پاک صحیح ہے۔ مولوی مینگل صاحب ذرا توجہ فرمائیے، آپ نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے، اس سے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں نکالا جا سکتا، نہ فضیلت کا، نہ کوئی شرعی حکم، نہ کسی طرح کی کوئی بات نکالی جا سکتی ہے۔ ذرا بتائیے، امام ترمذی نے حدیث کو حسن کہا اور ملا علی قاری نے حدیث کو صحیح کہا اور فرمایا لا مریۃ فیہ، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آگے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقات شرح مشکات میں فرماتے ہیں، بل بعض الحفاظ عدہ تواترا، بعض حفاظ حدیث نے جو بہت بڑے محدثین ہیں، اپنے وقت کے اصولی ہیں، فن کے امام ہیں، انہوں نے تو اس حدیث پاک کو متواتر قرار دیا۔ اب آئیے ذرا دیکھیے، حدیث صحیح کس کو کہتے ہیں، تعریف آپ بتا دیں۔ حدیث حسن کس کو کہتے ہیں، تعریف آپ بتا دیں۔ حدیث متواتر کس کو کہتے ہیں، تعریف آپ بتا دیں۔ کہ ملا علی قاری کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے، اور متواتر اس حدیث کو کہا جاتا ہے جس کو روایت کرنے والے اس قدر کثیر لوگ ہوں، جن کے علاقے مختلف، زبانیں مختلف، زمانے مختلف، مختلف زمانوں میں آئے ہوں، مختلف زبانیں رکھتے ہوں، اور مختلف بولیاں جانتے ہوں، اور مختلف علاقے رکھتے ہوں، اور وہ سارے کے سارے اس قدر کثیر تعداد میں ہوں کہ ان کا کثیر تعداد میں ہونا کسی جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، کسی جھوٹ پر اتفاق نہ کر سکیں، اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ تو جب حدیث متواتر ہو گئی تو پھر اس کو ضعیف کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ حدیث متواتر تو سب سے اونچے درجے کی حدیث ہے۔ حدیث متواتر تو وہ ہے جس کا قرآن کے بعد مقام ہے، آیت قرآنی کے بعد جس حدیث کا درجہ ہے وہ حدیث متواتر ہے۔ اور حدیث ضعیف اگر آپ کے بقول مان بھی لی جائے برسبیل تنزل، اگر اس کو تسلیم کر لیں، تو پھر بھی آپ محدثین کو پڑھیں کہ قبول تلقی امت بالقبول اور تلقی علماء بالقبول، کہ کسی حدیث پاک کو علماء کی جماعت قبول کر لے یا امت قبول کر لے، وہ اتنی عظیم چیز ہے، اتنی عظیم شے ہے کہ اس کے لیے ملاحظہ سند کی بھی حاجت نہیں ہوتی کہ آپ سند کو تلاش کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ راوی کون ہے، صحابہ میں کون ہے، تابعین میں کون ہے، تبع تابعین میں کون ہے۔ اور یہ حدیث پاک وہ ہے جو تلقی علماء بالقبول کو پہنچی ہوئی ہے، تلقی امت بالقبول کو پہنچی ہوئی ہے، کہ ہر کسی کی زبان پر ہے من کنت مولاہ فعلی مولا۔ آپ مولا علی کی شان کو گھٹانے کے درپے ہوں یا مولا علی کے اس فضیلت کو نہ ماننے پر آپ مصر ہوں تو ہوتے رہیں، زبان خلق نکارہ خدا۔ امت جو ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شان کے لیے لفظ مولا کا انتخاب کر چکی ہے۔ بعض باتیں بعض کے لیے خصوصیت ہوتی ہیں، مولا اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے، مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ سکتے ہیں، مولا عام مومنین کو کہہ سکتے ہیں، مگر لفظ مولا جو علی کے ساتھ سجتا اور جچتا ہے وہ کسی کی زبان پر کسی کے لیے یقیناً وہ مقام نہیں رکھتا کسی عام مومن کے لیے یا کسی اور صحابی کے لیے یا کسی ولی کے لیے یا کسی بزرگ کے لیے۔ کیوں؟ میرے آقا کی زبان حق سے جو نکل گیا، سرکار نے جو فرما دیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا زمانہ جاہلیت میں نام کچھ اور ہے، زمانہ اسلام میں نام کچھ اور ہے، لیکن حضور نے جو فرما دیا یا ابا ہریرہ، سارے ابو ہریرہ کہنے لگ گئے۔ اب حضور نے صدیق کو، عمر کو، عثمان کو، کسی کو یہ نہیں فرمایا، علی المرتضیٰ کے بارے جو فرما دیا، اب ساری کائنات، سارے عاشقان، محبان صحابہ ہوں، محبان اہل بیت ہوں، وہ مولا علی مولا علی مولا علی کہتے ہیں اور مولا علی کا ترانہ پڑھتے ہیں۔ ہم تو اس لیے ترانہ پڑھتے ہیں کہ حضور نے جو مولا فرما دیا۔ لہٰذا مولا کے معانی بہت ہیں۔ مولا کا معنی ہم متصرف لیں، مولا کا معنی مالک لیں، سردار، مولا کا معنی مربی لیں، مولا کا معنی اگر آقا لیں، مولا کا معنی اگر یہ بھی لے لیں کہ مشکل کشا، دوست، ولی، جو معنی بھی مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے لیے لے لیں، آپ کو مولا علی کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔
اور یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ حسن درجے کی حدیث ہے، اور ملا علی قاری کے مطابق صحیح درجے کی حدیث ہے، اور بعض حفاظان حدیث کے نزدیک یہ تو متواتر درجے کی حدیث پاک ہے۔